سجدہ وہ مقام جہاں بندہ فنا ہو کر رب سے مل جاتا ہے۔ ناظرین، سجدہ صرف ایک عمل نہیں، یہ بندے کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان اپنے وجود کو رب کے سامنے رکھ دیتا ہے اور خود کو مٹا دیتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل علم نامہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو اب تک بروقت پہنچتی رہے۔ سجدہ میں بندہ سب سے نیچے ہوتا ہے اور رب سب سے اونچا، لیکن یہی وہ لمحہ ہے جہاں بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ دنیا ہمیں سکھاتی ہے کہ اونچا وہ ہے جو کھڑا ہے، لیکن رب ہمیں سکھاتا ہے کہ اونچا وہ ہے جو جھکا ہوا ہے۔ اولیاء فرماتے ہیں، سجدہ جسم کا نہیں، دل کا عمل ہے۔ اگر جسم جھک جائے اور دل نہ جھکے تو وہ سجدہ نہیں رہتا۔ سجدہ میں بندہ صرف پیشانی نہیں رکھتا، وہ اپنی انا، غرور، ضد، خواہش سب کچھ زمین پر رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے سجدہ دل کو ہلکا کر دیتا ہے، آنکھوں کو نم کر دیتا ہے اور روح کو زندہ کر دیتا ہے۔ ناظرین، ہم دن بھر بولتے رہتے ہیں، لیکن سجدہ ہمیں خاموش ہونا سکھاتا ہے۔ یہ خاموشی کمزوری نہیں، یہ رب پر مکمل یقین کی علامت ہے۔ اولیاء کہتے ہیں، جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو رب اس کے دل کی بات اس کی زبان سے پہلے سن لیتا ہے۔ سجدہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم مٹی سے بنے ہیں اور مٹی ہی ہمارا اصل ہے۔ جب پیشانی زمین سے لگتی ہے تو انسان کو اپنی حقیقت یاد آ جاتی ہے۔ یہی یاد انسان کو رب کے قریب لے جاتی ہے۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کے دل بے چین رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سجدہ تو کرتے ہیں لیکن خود کو نہیں جھکاتے۔ اصل سجدہ وہ ہے جس میں بندہ اپنی عقل، اپنی سوچ اور اپنی مرضی سب رب کے حوالے کر دے۔ اولیاء فرماتے ہیں، سجدہ وہ مقام ہے جہاں بندہ سوال نہیں کرتا، بس خود کو رب کے سپرد کر دیتا ہے۔ ناظرین، جب بندہ سجدے میں روتا ہے تو وہ آنسو صرف آنکھوں سے نہیں گرتے، وہ دل کی گہرائیوں سے نکلتے ہیں، اور رب ان آنسوؤں کو رد نہیں کرتا۔ سجدہ میں مانگی گئی دعا بغیر شور کے قبولیت تک پہنچتی ہے، کیونکہ اس میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء سجدے کو لمبا کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اصل ملاقات اسی لمحے ہوتی ہے۔ سجدہ بندے کو یہ سکھاتا ہے کہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں نہیں، سب کچھ رب کے ہاتھ میں ہے۔ جب یہ بات دل میں اتر جائے تو انسان کا خوف ختم ہو جاتا ہے، لالچ ختم ہو جاتا ہے اور دل میں سکون آ جاتا ہے۔ ناظرین، یہ دنیا ہمیں تھکا دیتی ہے، لوگ ہمیں توڑ دیتے ہیں، حالات ہمیں مایوس کر دیتے ہیں، لیکن سجدہ ہمیں جوڑ دیتا ہے۔ سجدہ ہمیں وہ طاقت دیتا ہے جو کسی انسان کے پاس نہیں، وہ طاقت جو صرف رب دیتا ہے۔ اولیاء کہتے ہیں، جس بندے نے سجدے میں خود کو پہچان لیا، اس نے رب کو پا لیا۔ کیونکہ جب انسان اپنی کمزوری مان لیتا ہے تو رب اپنی رحمت ظاہر کرتا ہے۔ سجدہ ہمیں عاجزی سکھاتا ہے، یہ سکھاتا ہے کہ بڑائی صرف رب کے لیے ہے۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ دنیا کی اونچ نیچ بھول جاتا ہے، وہ صرف ایک بندہ رہ جاتا ہے اور رب اس کا سہارا بن جاتا ہے۔ ناظرین، اگر کبھی دل بھاری ہو تو سجدہ کریں، اگر راستہ نظر نہ آئے تو سجدہ کریں، اگر خود سے مایوس ہو جائیں تو سجدہ کریں، کیونکہ سجدہ مایوسی کا علاج ہے۔ اولیاء فرماتے ہیں، جو بندہ سجدے میں جھک جاتا ہے اسے دنیا کسی کے سامنے نہیں جھکاتی۔ سجدہ انسان کو مضبوط بناتا ہے کیونکہ وہ رب سے جڑ جاتا ہے۔ یہ دنیا شور ہے لیکن سجدہ سکون ہے، یہ دنیا سوال ہے
لیکن سجدہ جواب ہے۔ جب بندہ سجدے میں خاموشی اختیار کرتا ہے تو رب اس خاموشی میں اپنی پہچان عطا کرتا ہے۔ ناظرین، سجدہ وہ واحد جگہ ہے جہاں بندہ ہار کر بھی جیت جاتا ہے، جہاں آنسو بھی عبادت بن جاتے ہیں اور خاموشی بھی دعا بن جاتی ہے۔ اولیاء کا یہی پیغام ہے کہ خود کو بلند کرنے کی کوشش مت کرو، خود کو جھکا دو، کیونکہ جو جھک جاتا ہے وہی رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ آخر میں بس اتنا یاد رکھیں، اگر رب کو پانا ہے تو سجدے کو مضبوط پکڑ لیں، کیونکہ سجدہ وہ مقام ہے جہاں بندہ فنا ہو کر رب سے مل جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل علم نامہ ٹی وی کو ابھی سبسکرائب کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔